ہر چیز میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، منہ میں موت کی تلخی آئے گی، کسی کو پرواہ نہیں کہ میں مر بھی سکتا ہوں، نہ کوئی اور سوچتی ہے ان بچوں کا بعد میں کیا بنے گا، یوں تو سوچتی دنیا میں کیا بنے گا، اور یوں نہیں سوچتی میرا قبر میں کیا بنے گا، میرا کیا حال بنے گا۔ علماء کرام نے لکھا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے دکھ اٹھائے، اتنی تکلیفیں برداشت فرمائی، فرمایا لوگوں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں، یہ فرمایا 23 برس میں ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، 23 سال میں۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہو گیا، 5 دن کا فاقہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو کھانا بھی ساتھ لے کر آئے اور ریشن بھی ساتھ لے کے آئے، اور یوں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کھاتا، جبکہ آپ کو معلوم ہے یہ میرا مال بھی آپ کا ہے، یہ میری جان بھی آپ کا ہے۔ عثمان جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ علماء کرام لکھتے ہیں حضرت عثمان جب بھی کبھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے فوراً رات کے رونے لگ جاتے، اتنے روتے آنسوؤں سے زمین بھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا امیر عثمان قبر کو دیکھ کے اتنے کیوں روتے ہو؟ فرمایا پتہ چلتا ہے ایک نہ ایک دن اس لاکھوں مٹی کے نیچے اس اندھیری کوٹری میں آنا پڑے گا۔ تو خبر کو یاد کر یا نہ کر، وہ تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے۔ انا بیت الدور، میں کیلوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواسیہ، میں ڈرونا گھر ہوں سنبھل کے آ، روشنی کا انتظام کر کے لا، قبر کے اندر بسترے کا انتظام خود کر کے لا۔ آج تیرے یاد کبھی نہیں آتی کہ بنے گی کیا۔ اسی کو کہتا ہے کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، سختی بھی ڈال دیا عورت ہے یا مرد ہے، آواز لگتی ہے میری کپڑے اتارنے والے ہاتھ ذرا آہستہ لگا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آئی، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آئی، تجھے کیا معلوم ہے آج تیری انگلی بھی مجھے چولہے کی طرح لگتی ہے، میری رگ رگ توڑ کے رکھ دی گئی، میرا منہ اتنا کڑوا ہے ساری دنیا کا میٹھا کھا کر بھی یہ تلخی نہ جائے گی، یہ کڑوا پن نہیں جائے گا، تمہیں کیا معلوم ہے میرا کیا حال بنا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آئی، میری رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، میرے منہ کا ذائقہ بھی آج زندگی میں ایسا ذائقہ کبھی نہیں آیا جو آ جائے۔ اس لیے میں آج تمہیں اس آخری عمر میں یہ پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا دور ہے، تمہیں عورتوں کو بھی مردوں کو بھی کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں گوشت کی
قسموں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر میں کھڑے ہو کر یہ نہیں پوچھا اور قبر والوں ذرا بتاؤ کہ صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں اپنے گود میں سر مبارک لیے بیٹھی تھی، اچانک میری نظر پڑی، سارے چہرے پہ پسینے آ گئے، میں رونے لگی اور میرے محبوب یہ پسینے کیسے، یہ گھبراہٹ کیسی؟ فرمایا میری عائشہ پانی لے آ، میں پانی لے کے آئی، اشارہ کر دیا یہاں رکھ دے، رحمت والا ہاتھ پانی میں ڈبو کر اپنے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگے۔ فاطمہ الزہرا نے رو دیا، ابا جی کیا بنی، یہ تکلیف کیسی، یہ پسینے کیسے؟ حضرت عائشہ نے بھی رو دیا، او میرے محبوب یہ کیا بنی؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے۔ ساری زندگی امت کو طریقہ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، شادیوں کا، غم کا سارے طریقے بتائے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے بھی دکھا رہے ہیں امت کو کہ یوں مرنا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے کیا معلوم کیسے مرنا چاہیے۔ علامہ ابن حشام لکھتا ہے بڑی بھیانک حالت تھی، گھر میں گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، لیکن اللہ پاک کا جو حکم تھا وہ چلتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مسواک لے۔ آج تک کسی کی سمجھ میں آئی یہ بات کہ مرنے کا مسواک کرو گے؟ میں مروں گا لاؤ مسواک کر لو، زندگی میں کبھی نصیب نہیں۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ مسواک لے آئی، فرمایا اسے چبا کر نرم کر دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منہ میں چبا کر نرم کر دیا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری سیاستہ کی ذمہ داری ہے میری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو یہ نہیں فرمایا کہ عورت کے منہ کا لعاب اس کے لگائے لاؤ دھو کے لاؤ گا، نہیں، بلکہ آپ مبارک اپنے منہ مبارک میں بغیر دھوئے وہ مسواک فرمائی، جس مسواک پر اما عائشہ صدیقہ کا لعاب لگا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عفت ام عائشہ، عفت ام عائشہ۔ اور یہ ثابت کر دیا کہ میں مسواک کے بعد بھی کل نہیں فرمائی، مسواک سے پہلے بھی مسواک نہیں دلوایا۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں مجھے عائشہ اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، میں اس کا لعاب اپنے منہ میں لے کر جنت میں جاؤں۔ گلا نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، برائی نہ کرنا، تمہاری ماں ناراض ہو جائے گی، تمہارا گلا گلا کرا ہے۔ پریشان ہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ علامہ ابن شام سیرت ابن شام میں لکھتا ہے دروازے پہ آواز آئی ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ گھر میں میرے داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا کے حال کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہے، رونے لگی اور کہنے لگی تو اور دیوانے پاگل کہیں کے اور دیہاتی گوار کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ سن لیے اور دیہاتی کہیں کے اور پاگل کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، آخری وقت ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔
ہاتھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ رکھ کے فرمایا او میری بیٹی نور نظر لخت جگر، کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ سکینت میں اجاڑ دے، جو بچوں کو یتیم بنا دے، کوٹھی بنگلوں کو برباد کر دے، ملکوں کو بے نام و نشان کر دے۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، اس نے تو ساری زندگی میں آج تک کبھی اجازت مانگی ہی نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا، بیوی بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، میاں بیوی کے خوش گپی کر رہے ہیں، آرام سے بالا خانے میں چوبارے میں بیٹھے ہیں۔ اچانک دیکھا ایک آدمی سینے سے چڑھا ہوا ہے، اٹھا ہے یہودی، کون ہے، کیوں آئے ہو میرے گھر میں بغیر اجازت کے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں اجازت کبھی نہیں کرتا، مجھے اجازت کی ضرورت بھی نہیں پڑی آج تک۔ اللہ کون ہوں؟ میرا نام برائی ہے، بس پھر کیا تھا عرض کر رہا تھا کہ موت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی میں اپنا کام شروع کروں، اللہ پاک نے بلایا، فرمایا میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرتے کرتے ابن شام لکھتا ہے گھٹنوں کے قریب پہنچا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے، آپ کو تکلیف دوں، میرا منصوبہ کوئی نہیں، میرا پروگرام کوئی نہیں، آپ کو تکلیف دینے کا قطعی ارادہ نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے درمیان میں بھی امت سے وفاداری کر کے دکھائی، فرمایا تیرا ارادہ کوئی نہیں، تیرا منصوبہ کوئی نہیں، تیرا پروگرام تکلیف دینے کا کوئی نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی۔ یہ ساری بات اس لیے میں نے نقل کی، ایک اگلا جملہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت اسرائیل نے فرمایا نا میرا کوئی ارادہ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں آپ کو تکلیف دینے کا، اتنا وفادار نبی تھے، فرمایا تیرا ارادہ کوئی نہیں، تیرا منصوبہ کوئی نہیں، تیرا پروگرام تکلیف دینے کا کوئی نہیں، اور مجھے اسی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی۔ وجات سکرات الموت بالحق، اسرائیل آج کو ایک کام کر، فرمایا حکم، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، امت کو جن آپ نے جس اس امتی کو مرد عورتوں کو تکلیف دینی ہے موت کے وقت، میرا دل چاہتا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ اس نبی کی وفاداری کے دیکھ اور اپنی بے وفائی کی نظر مار، تیری موت کی تکلیف کے لیے بھی نبی دامن پھیلا رکھا ہے، یا اللہ میرے امتی کو دکھ نہ دینا، مجھے تکلیف دے۔ جبریل علیہ السلام روح مبارک قبض ہونے سے پہلے تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سلام بھیجا کہ اچھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یوں فرمایا اللہ نے پوچھا ہے کون سی جنت میں مزار قبر بنائی جائے؟ ہاں جنت میں۔ فرمایا ادھر جبریل اللہ کو ٹھیک معلوم ہے، اگر میرا مزار کسی جنت میں بنا دے گا اللہ، بلال کا کیا بنے گا، سہیل کا کیا بنے گا، ان گردنیں کہتے میرے حکموں پہ گردنیں کٹا دی، اشاروں کو جان دے گی، ان کا کیا بنے گا، بے وفائی ہوگی۔ یہاں بناؤ مدینہ منورہ میں،
اور یوں فرمایا کیا بنا پر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار، کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، جنہوں نے جان قربان کر دی، ایک ایک آدمی کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، مگر کلمہ نہ چھوڑا، حضور صلی اللہ